کے مطابق انائی کے پہاڑی جنگلوں میں ایک ایسا قبیلہ رہتا ہے جو انسانوں کا گوشت کھاتا اور ان کا خون پیتا ہے۔ السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں آج کہانی زادی میں ناول انائی کے آدم خور وحشی، کس نمبر 1۔ یہ خوفناک اور چکا دینے والی کہانی سماٹرا کے جنگلوں کی ہے۔ یہاں ایسے عجیب و غریب واقعات ہوئے کہ آج کی ترقی یافتہ دور میں ان پر یقین کرنا مشکل ہے، لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ اس کہانی کا ہر لفظ حقیقت ہے۔ شہروں میں رہنے والے لوگ جنگل کی زندگی کے حالات سے بالکل ناواقف ہیں۔ انہیں کیا معلوم کہ جنگل میں لوگ روز کیسی موت کا سامنا کرتے ہیں۔ جنگلوں میں رہنے والوں کی زندگی اور ان کی عاداتیں اور رسمیں وہی ہیں جو ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہیں۔ ہم انہیں جنگلی کہہ کر مذاق اڑاتے ہیں، لیکن حقیقت وہی ہے جو وہ جیتے ہیں۔ کئی سال جاوا کے جنگلوں میں گزارنے کے بعد اپنے وفادار ملازم ہاشم کے ساتھ سماٹرا جانے لگا۔ عجیب بات یہ تھی کہ دل میں بے چینی تھی، جیسے کوئی بار بار کہہ رہا ہو وہاں نہ جا۔ میں پیشے سے شکاری ہوں اور ہمیشہ خطرات کا سامنا کرتا آیا ہوں۔ میرے بارے میں کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں ڈرپوک ہوں، مگر ہر انسان کے دل میں کہیں نہ کہیں وہم ضرور ہوتا ہے، اور مجھے بھی یہی وہم گھیرے ہوئے تھا کہ سماٹرا میں موت میرا انتظار کر رہی ہے۔ اگر سرکاری ڈیوٹی نہ ہوتی تو شاید میں وہاں نہ جاتا۔ میری پریشانی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ سماٹرا میرے لیے نئی جگہ تھی۔ پہلے بھی کئی بار وہاں رہ چکا تھا، وہاں کے لوگوں، جنگلوں اور حالات سے واقف تھا۔ میں جانتا تھا کہ جاوا کے مقابلے میں سماٹرا کے جنگل زیادہ گھنے اور زیادہ خوفناک ہیں۔ پھر بھی عجیب بات یہ تھی کہ سماٹرا جانے کا حکم ملنے پر مجھے خوشی نہیں ہوئی، بلکہ دل بیٹھ سا گیا۔ اس کے برخلاف ہاشم اس قدر خوش تھا کہ جیسے اسے کوئی بڑی خوشخبری مل گئی ہو۔ میں بڑی کوشش کے باوجود بھی اپنی بے چینی کی وجہ سے یہ سمجھ نہ سکا۔ میں نے ہاشم کو اس کی بہترین خدمات کے بدلے میں ایک نئی 2 نالی رائفل بھی دی۔ وہ اس رائفل کو پا کر کچھ ایسے خوش تھا کہ جیسے بچے کو نیا کھلونا مل جائے۔ اس کے پاس پہلے بھی رائفل موجود تھی، وہ بہت بھاری اور پرانی تھی۔ سماٹرا پہنچنے پر مجھے پلمبنگ کے علاقے میں تعینات کیا گیا، جو دلدلی میدانوں اور گھنے جنگلوں سے بھرا تھا۔ یہ علاقہ اتنا نم اور باسی تھا کہ فضا میں ہر وقت نمی اور بدبو پھیلی رہتی۔ میری نگرانی میں آنے والا پورا علاقہ دریائے ملانگ کے کنارے 20 مربع میل پر پھیلا ہوا تھا۔ جس دن میں وہاں پہنچا تو مزدوروں کی ٹولیاں مجھے دیکھنے آئیں۔ میں حیران ہوا کہ ان سب کے چہرے سجے ہوئے، سیاہ اور بیمار لگ رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہاں کالا بخار اور ملیریا بہت عام ہے، اور افسوس کی بات یہ تھی کہ یہاں کوئی ڈاکٹر بھی موجود نہیں تھا۔ یہ لوگ اتنے سادہ اور بے علم تھے کہ صاف پانی پینے یا بیماری سے بچنے کی باتوں پر بھی عمل نہیں کرتے تھے۔ روز 3-4 مزدور مر جاتے اور دوسروں پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ شام ہوتے ہی دریا کی طرف سے بڑے بڑے مچھر بادلوں کی طرح نکلتے اور غریب مزدوروں پر حملہ کر دیتے۔ ان کے پاس بچنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ آگ جلائے رکھیں، مگر جیسے ہی نیند آتی اور آگ بجھتی، مچھر ان پر ٹوٹ پڑتے اور صبح تک ان کے چہرے سوج جاتے۔ کوارٹر اور جھونپڑیاں تو تھیں ہی، مگر مچھر روکنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ میرے اپنے ملازم کے لیے مچھردانیاں تھیں، اس سے ہم بچے رہتے۔ میں نے بار بار حکم دیا کہ پانی ابال کر پیا جائے، مگر مزدوروں نے کبھی اس کی پرواہ نہ کی۔ وہ دریا کا آلودہ پانی پیتے رہتے۔ میں نے بہت کوشش کی، مگر ملیریا پھیلتا ہی گیا۔ کونین کی دوا بھی ختم ہو گئی۔ آخرکار مجھے حکومت کو خط لکھنا پڑا کہ اگر فوراً ڈاکٹر نہ بھیجا گیا تو سب مزدور مر جائیں گے۔ میں خود ڈاکٹر نہیں تھا، مگر جو بن پایا وہ کرتا رہا۔ مزدوروں کی صحت کے مسائل میں اتنی الجھاوٹ ہو گئی تھی کہ شکار کے بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ حالانہ یہاں شکار بہت زیادہ تھا۔ جگہ جگہ جوہر تھے جہاں مرغابیاں ملتی تھیں۔ دریا میں ہزاروں مگرمچھ تیرتے پھرتے رہتے۔ 3 میل دور پہاڑیوں میں ہرن، جنگلی بھینسیں، 12 سنگے، گیندے، چیتے اور شیر تک موجود تھے۔ لیکن 2 ماہ گزر گئے اور مجھے ایک بار بھی شکار پر جانے کا موقع نہ ملا۔ ہاشم بار بار کہتا کہ چل کر رائفل چلائیں، مگر میں ٹال دیتا۔ مزدور ہاشم سے بڑے خوش تھے، کیونکہ وہ کئی بار 12 سنگا اور دوسرے جانور شکار کر کے ان میں گوشت بانٹ دیتا تھا۔ ہر روز وہ واپسی آ کر بڑے بڑے جانوروں کے قصے سناتا جنہیں وہ مارنے سے پہلے بس ذرا سا رہ گیا تھا۔ آخر وہ دن آ گیا
جب ڈاکٹر پہنچ گیا اور مجھے کچھ سکون کا سانس ملا۔ ڈاکٹر بڑا خوش مزاج اور زندہ دل انسان تھا۔ اس کے آتے ہی ایسی محنت کی کہ چند دن میں مزدور اس کے حکم ماننے لگے۔ اس نے مچھروں کو ختم کرنے کے سائنسی طریقے استعمال کیے اور ان کی بہت سی نسلیں جڑ سے مٹا دی۔ اس سے بات چیت میں میرا دل بھی بہلنے لگا۔ ڈاکٹر کو بھی شکار کا شوق تھا اور سب سے بڑھ کر وہ لوگوں کی عادتوں، زبان، رسموں اور انسانوں کی نفسیات کا ماہر تھا۔ کیونکہ وہ جاوا اور سمیٹرا میں بہت سال گزار چکا تھا، اس لیے سب علاقوں کا اچھی طرح جاننے والا تھا۔ ایک رات ہم خیمے میں بیٹھ کر کافی پی رہے تھے کہ ڈاکٹر نے اپنے تجربات سنانے شروع کیے۔ اس نے ایک ایسی عجیب داستان سنائی کہ میری روح کانپ گئی۔ کچھ باتوں میں پہلے بھی دوسروں سے سن چکا تھا، مگر انہیں محض جھوٹے قصے سمجھ کر نظر انداز کر دیتا تھا۔ لیکن جب ڈاکٹر نے تفصیل سے پھر بات بتائی تو مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید ان کہانیوں میں کچھ سچائی موجود ہے۔ اس کے مطابق انائی کے پہاڑی جنگلوں میں ایک ایسا قبیلہ رہتا ہے جو انسانوں کا گوشت کھاتا اور ان کا خون پیتا ہے۔ یہ آدم خور تعداد میں کم ہے، مگر ان کی دہشت بہت زیادہ ہے۔ لوگ ادھر جانے کی ہمت نہیں کرتے اور اگر کوئی غلطی سے چلا جائے تو واپس نہیں آتا۔ یہ آدم خور اکیلے لوگ ڈھونڈ کر پکڑ لیتے ہیں، کبھی بستیوں میں گھس کر عورتیں اور بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ لوگ رات کو جھونپڑیوں کے دروازوں پر دستک دیتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی دروازہ کھولتا ہے وہ چھپٹ کر اسے پکڑ لیتے ہیں اور جنگل میں غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ اتنے طاقتور ہیں کہ بیک وقت 2 آدمیوں کو اٹھا سکتے ہیں۔ آج کی قسط میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔